کرنے کی عادت ڈالو، نیک لوگوں سے دوستی کرو۔ قرآن میں 3 دوستیوں کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ کی دوستی اور لوگوں اس کے رسول کی دوستی، اور تیسری دوستی کا جو ذکر کیا وہ ایمان والوں کی دوستی ہے۔ اور میرے بھائیو، ایمان والوں کی دوستی زندگی کو بدل دے گی۔ اور میرے بھائیو، آج تم ان سے دوستیاں کرتے جو پتنگ اڑاتے، آج ان سے دوستیاں کرتے جو کرکٹ پہ پیسہ لگاتے، آج ان سے دوستیاں کرتے جو فلمیں دیکھتے، آج ان سے دوستیاں کرتے جو حرام کاریاں کرتے۔ اور میرے بھائی، کبھی مدرسے کے بچے سے دوستی کر لیا کرو، علماء سے کبھی دوستی کر لیا کرو، کبھی مسجد کے امام سے دوستیاں کر لیا کرو۔ یہ مدرسے کے بچے تجھے قرآن کی عادت ڈالیں گے، یہ علماء تجھے نیکی کی عادت ڈالیں گے، یہ حفاظ، یہ قرآن اگر ان سے دوستی کر لے گا تو میدان محشر میں تجھے جنت کی واہ واہ بخشش کرا کے تجھے جنت دلائے۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ نیک لوگوں سے دوستی، اچھے لوگوں سے دوستی۔ لوگوں، ایک شخص بڑا ہی گناہگار تھا، بہت گناہگار۔ اس کے گناہ اتنے تھے کہ وہ پورے علاقے میں اس زمانے میں مشہور تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو سمجھایا مگر کسی کی بات سمجھتا نہیں تھا۔ لوگوں کو کوئی ایسا گناہ تھا نہیں جو اس نے کر نہیں دیا تھا، بہت گناہ۔ ایک اللہ کا ولی ہے جس کا نام ہے حبیب اجمی، ان کی بارگاہ میں آ کے یہ ایک دن بیٹھ گیا اور بیٹھ کر رو رہا تھا۔ سارے مرید حبیب اجمی کی بارگاہ میں بیٹھ کے اسے غور سے تک رہے تھے اور کہہ رہے تھے، حضور ہم نے آج سے پہلے اسے شراب پیتا دیکھا، ہم نے اسے ڈاکے ڈالتا دیکھا، ہم نے اسے حرام کاریاں کرتا دیکھا، یہ آج آپ کی بارگاہ میں رو کس لیے رہا ہے؟ توجہ کرنا بھائی، دیکھو ٹائم تو ہو رہا ہے لیکن آپ بیٹھے، اگر آپ اٹھیں گے تو میں آپ سے پہلے اٹھ جاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا، مجھے لیٹ بٹھایا گیا، لیکن آپ بیٹھ کے سنیں، تھوڑی دیر اور محبت کے ساتھ سنیں۔ آپ جائیں نہیں، میں بڑے دل سے بڑی محنت سے تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ اس محنت کو بھی نہیں سمجھیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ آپ محبت سے سنیں۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے رو رہا، حبیب اجمی کی طرف لوگوں نے اشارے کیے، حضور ذرا اس سے پوچھیں یہ روتا کیوں ہے؟ حبیب اجمی نے فرمایا، تو روتا کیوں ہے؟ عرض کرنے لگا، حضور رونے کی وجہ یہ ہے کہ زمانے میں مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں۔ میں نے یتیموں کو ستایا، میں نے کمزوروں کو ستایا، میں نے لوگوں پر بڑا ظلم کیا، مگر حضور کیا بتاؤں، میری ایک دل کی داستان ایسی ہے کہ میرے دل کی دنیا بدل کے رہ گئی۔ حضور کیا بتاؤں، میری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ حبیب اجمی نے فرمایا، وہ کون سی بات ہے کہ جس نے تیری زندگی میں ہلچل مچا دی ہے؟ وہ کون سی بات ہے کہ جس نے تیرے دل کی دنیا بدل دی ہے؟ ذرا مجھے تو بتا۔ میں وہ روتا جا رہا ہے اور بتاتا جا رہا، حضور کوئی پہلی بات نہیں، یہ کل ہی کی بات ہے جو گزرا ہوا کل ہے۔ میں صبح اپنے گھر میں آیا، رات بھر ڈاکہ ڈالا تھا، بہت سا مال مجھے ہاتھ لگا تھا، بہت سارا مال میں گھر میں لے کے آیا۔ میری بیوی نے دیکھا، خوش ہو گئی، خوشی میں جھومنے لگی، آج تو کوئی لمبا ڈاکہ ڈالا ہے، آج تو بہت مال لے کے آیا ہے۔ سارا مال بیوی نے دیکھا، دیکھ کے بولی، آج اس خوشی میں کہ بہت سارا مال تو لے کے آیا ہے، اپنے دوستوں کی دعوت کر دے، آج تھوڑا سا دوستوں پہ خرچہ کر دے، جو تیرے دوست ہے، جو تیرے ساتھ میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، جو تیرے ساتھ میں شرابیں پیتے ہیں، جو تیرے ساتھ میں برے کام کرتے ہیں، سارے دوستوں کی طرح دعوت کر دے۔ لوگ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، حضور میں نے اپنے سارے لوگوں کی دعوت کر دی، جس کی دعوت کی تھی اس میں کوئی شرابی تھا، جس کی دعوت کی تھی اس میں کوئی جوا کھیلنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی ان میں کوئی ڈاکہ ڈالنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی اس میں کوئی زنا کرنے والا تھا، جن کی دعوت کی تھی اس میں کوئی حرام کام کرنے والا تھا۔ حضور میرے سارے دوستوں کی دعوت کر دی۔ حضور یہ اچھے خاصے لوگ ہو گئے، جب سارے کی دعوت کر کے میں گھر میں آیا، میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کتنوں کی دعوت کرایا؟ میں نے کہا سبوں کی دعوت کر دیا، جو میرے ساتھ میں جوا کھیلتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے، جو شراب پیتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے، جو ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی بھی دعوت ہے۔ لوگوں سے غور کرو، بیوی کہتی ہے تم سب کی دعوت کر دی؟ ہاں سب کی دعوت کر دی، شام کا کھانا آج سب لوگ میرے گھر پہ کھائیں گے۔ لوگوں نے دل کے کانوں سے سننا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور میں سب کی دعوت کر کے جب گھر آ گیا تو میری بیوی نے کہا 50 لوگوں کی دعوت ہے، بہت سارے مہمان شام کو گھر آنے
آنے والے ہیں, گھر میں کھانے کا راشن کم ہے, پکانے کا سامان کم ہے. میری بیوی نے ایک لسٹ بنائی, اور لسٹ بنانے کے بعد میرے ہاتھ میں تھما دی, اور ہاتھ میں تھما کے میری بیوی بولی اس میں کچھ کھانے کا سامان ہے, اس میں کچھ پینے کا سامان ہے, اس میں کچھ کچن کا سامان ہے, کچھ کھانا بنانے کا سامان ہے, یہ سارا سامان جلدی سے جا کے بازار سے لے آ, دوپہر ہونے سے پہلے آ جانا, تاکہ میں کھانا بنا کر کے مہمانوں کے لیے تیار کر سکوں. حبیب اجمی کی بارگاہ میں روتا جا رہا اور کرتا جا رہا, سرکار میں بازار چلا گیا. میری بیوی کی لسٹ کے مطابق میں نے خریدنا شروع کیا. حضور میں نے کھانے کے سامان خریدے, حضور سارے پکانے کے سامان خریدے. خریدنے کے بعد میں نے ایک پوٹلی میں باندھ لیے, میری ایک بڑی سی پوٹلی بن گئی. اور پوٹلی کو لے جانے کے لیے مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی کہ کوئی مزدور ملے میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے جائے, تاکہ میں اسے اس کی مزدوری دے دوں, وہ میرا کام پورا کر دے. کہنے لگا, خوب کہنے لگا. دوپہر ہو چکا تھا, مزدور لوگ بازار سے اپنے گھر آرام کے لیے جا چکے تھے. مجھے کوئی مزدور نظر نہیں آیا, میں بڑا پریشان تھا. یا اللہ کوئی مزدور مل جاتا, مگر کوئی مزدور نہیں مل رہا تھا. میں 2 قدم آگے بڑھا. 2 قدم آگے بڑھ کے میں نے کیا دیکھا کہ ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہے, چہرے پہ معصومانہ انداز ہے, نگاہیں جھکی ہوئی ہے, چہرے پہ حسن کی برسات ہے, بڑا خوبصورت بچہ ہے. میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا مزدور ہوں, مزدوری تلاش کر رہا ہوں. بس میں نے کہا بیٹا ادھر آ, مجھے مزدور کی تلاش, تجھے مزدوری کی تلاش, آ میری پوٹلی اٹھا لے, میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر تک لے چل, تجھے تیری مزدوری مل جائے گی. بچے نے جب پوٹلی کے قریب آیا, پوٹلی کے قریب آ کے بچہ بولا ہاں مجھے مزدوری کی تلاش ہے, آج صبح سے مجھے کوئی کام نہیں ملا, خالی ہاتھ گھر جانے سے بہتر ہے کہ تیرا کام کر جاؤ. اللہ اللہ ذرا غور کر رہا. بچے نے پوٹلی دیکھی, پوٹلی دیکھ کے بچہ بولا میری عمر کم ہے, تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے, میں اسے نہیں اٹھا پاؤں گا, صرف میری 12 سال کی عمر ہے. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور میں تو ایک سخت دل انسان تھا, میں تو بے رحم انسان تھا, مجھے بچے کے اس بچپنے پر رحم نہ آیا, اس کی کمسنی پر رحم نہ آیا. میں نے کہا اگر پوٹلی لے کے جاؤ گے تو مزدوری ملے گی, اگر نہیں لے کے جانا چاہتے تو ہٹ جاؤ, میں کسی اور مزدور کو لے آؤں گا, وہ میرا کام کر دے گا. اتنا میں نے کہا تو بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بچہ رونے لگا. میں نے کہا روتا کیوں ہے؟ بچے نے کہا ایک میری بوڑھی ماں ہے جو گھر میں میرا انتظار کر رہی ہوگی, میرے گھر میں فاقہ ہے, اگر آج میں مزدوری کر کے نہ گیا, آج اگر میں کما کے نہ گیا تو میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا. مجھے صبح سے کوئی مزدوری نہیں ملی ہے, اور اگر کوئی پیٹ میری میں نے چھوڑ دی تو پھر شام کو میری ماں فاقے سے سوئے گی. اس لیے اگرچہ میری عمر کم ہے, تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے, لیکن ماں کا فاقہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, گھر کی غربت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. چاہے مجھے تکلیف کتنی بھی ہو لیکن تیری مزدوری میں کروں گا. اللہ میں کتنی بھی تکلیف ہو تیری مزدوری کروں گا. شام کو میری ماں فاقے سے سوئے گی, یہ مجھے منظور نہیں ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ بچے نے میری مزدوری کے لیے ہاں کر دی. 3 دینار مزدوری طے ہو گئی. کتنے دینار؟ زور سے بولو. 3 دینار مزدوری طے ہو گئی. عرض کرنے لگا حضور جیسے 3 دینار مزدوری طے ہوئی, میں نے بچے کے سر پہ اٹھا کے پوٹلی رکھائی. حضور جیسی پوٹلی کا رکھانا تھا, بچے کے پیر کانپنے لگے, بدن میں لرزہ سا ہونے لگا, اس لیے کہ عمر کم تھی, وزن زیادہ تھا. مگر بچہ کچھ نہ بولا, بازار سے چلنے لگا. میں بچے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا, بچہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. بچے کا سانس پھول چکا تھا, بچے کے قدم ڈگمگانے لگے تھے, بچے کا سانس اکھڑنے لگا تھا. مگر میں اتنا بے رحم تھا کہ مجھے ذرا بھی ترس اس بچے کے اوپر نہیں آیا. بچہ چلتے چلتے دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. ہمارا گزر ایک بستی سے ہوا. جیسے ہی بستی سے گزر ہوا, اس بستی میں ایک مؤذن مسجد میں نماز ظہر کے لیے اذان پڑھ رہا تھا. اذان ظہر ہوئی, بچے کے کان میں اذان کی آواز آئی. بچے نے آواز کو سنتے ہی پوٹلی زمین پہ رکھ دی.
بچے کا پوٹلی کا زمین پر رکھنا تھا. میں نے پوچھا بیٹا کیا تھک گیا, بیٹا کیا سانس پھول گیا, تو نے آرام کی غرض سے پوٹلی رکھ دی؟ بچے نے جواب دیا تھکنے کی وجہ سے نہیں, سانس پھولنے کی وجہ سے نہیں. ارے دیکھتا نہیں مسجد میں اذان ہو رہی ہے, اللہ کا بلاوا آ گیا ہے, اب پہلے نماز پڑھیں گے بعد میں تیرا کام کریں گے. اللہ, واہ واہ واہ. عمر 12 سال ہے اور عمل دیکھیں. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور, بچے نے سنا تھا کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا, اللہ اکبر سبحان اللہ. کوئی پکارنے والا بڑے پیار میں پکار رہا تھا, اللہ بچے نے بولتی زمین پر رکھ دی اور رکھ کے بولا پہلے اللہ کی آواز پر, جو اللہ کے بلاوے پر جانا ہے, پہلے نماز پڑھنا ہے بعد میں تیرا کام کرنا ہے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور, بچے کی عمر دیکھ کے اور اس کا نماز کا جذبہ دیکھ کے میں ہکا بکا رہ گیا. میں تو اتنا بڑا ہو گیا مجھے نمازوں کا خیال نہیں, یہ 12 سال کا ہو کر مزدوری کرتا ہے اور نماز کا خیال. میں کچھ بولا ہی نہیں. بچے نے سوچا یہ نماز کی اجازت نہیں دے گا, یہ جب خود نہیں پڑھتا تو مجھے کیا اجازت دے گا. میری خاموشی دیکھ کے بچہ بول پڑا, پریشان نہ ہو, تکلیف میں نہ پڑ, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. ایک کام کرنا, مجھے نماز کی اجازت دے دے, چاہے 1 دینار مجھے مزدوری کم دے دینا. 3 دینار میں میری تیری بات ہوئی ہے, تو مجھے 2 دینار دے دینا, 1 دینار تو کم کر لینا, مگر مجھے نماز کی اجازت دے دے. ہائے ہائے ہائے. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور, دل پہ تو تالے لگے تھے گناہوں کے, مگر بچے کی جب یہ جملے سنے نا تو میرے دل میں ایک محبت کی لائٹ جلنے لگی. سبحان اللہ, واہ واہ. جہاں پر لوگوں تلواریں کام نہیں کرتی ہیں, جہاں پر لوگوں گولیاں کام نہیں کرتی ہیں, وہاں پر اللہ والوں کی باتیں کام کر جاتی ہیں. کہنے لگا دل سخت تھا, دل میں تو کچھ آتا ہی نہیں تھا, مگر آج بچے کے ان جملوں نے میرے دل کو کھول کر رکھ دیا تھا. میں نے بچے سے پوچھا بیٹا ایک بات تو بتاؤ, آپ 3 دینار کی مزدوری روزانہ کر کے گھر لے جاتے ہو, اگر آج میں نے نماز کے بدلے 1 دینار کم کر دیا, شام کو جب گھر جاؤ گے تیری ماں تجھ سے پوچھے گی میرے لال 1 دینار کم کیوں لے کے آیا ہے, تیری ماں تجھ سے حساب لے گی تو تو کیا کہے گا ماں سے, تیری ماں کی تجھ پر ڈانٹ پڑے گی, بتا کیا کہے گا. بچہ کہنے لگا سن, تو میری ماں کو نہیں جانتا ہے, اصل میں میری بات کے بارے میں تجھے پتا نہیں ہے, سننا چاہتا ہوں تو سن. میری ماں غریب ضرور ہے, میری ماں مسکین ضرور ہے, میری ماں مخلص ضرور ہے, مگر جب شام کو میں مزدوری کر کے گھر پہ جاتا ہوں نا تو میری ماں مزدوری کے پیسے کا حساب بعد میں لیتی ہے, نمازوں کا حساب پہلے لیتی ہے. واہ 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 واہ. یہ بعد میں حساب لیتی ہے کتنا کما کے لایا, یہ حساب پہلے لیتی ہے کتنی نمازیں پڑھ کے آیا. اور میری ماں پوچھتی ہے الگ الگ, میری ماں بہنیں بھی ذرا کان کھول کے سنیں, جب اپنے بچوں کو کمانے کے لیے باہر بھیجا کرو لوگوں تو یہ بعد میں کہا کرو کتنا کماؤ گے, یہ پہلے کہا کرو میرے لال نمازیں کتنی پڑھو گے. جب تمہارے بچے باہر ممبئی, حیدرآباد, بنگلور, چینئی جاتے ہیں تو تم ان سے یہ مت کہا کرو کہ اتنا کمانا اتنا, یہ کہا کرو کہ میرے لال تھوڑا چاہے کم کما لینا مگر کبھی نمازیں نہ چھوڑنا. کہنے لگا میری ماں مجھ سے نمازوں کا حساب لیتی ہے, اگر کسی دن میری کوئی نماز چھوٹ جائے, میری نماز قضا ہو جائے تو میری ماں اس دن کی مزدوری کا پیسہ